بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، مجھے امید ہے آپ گھروں میں خیریت سے ہیں اور میرا کل کا جو لیکچر تھا ضرب و مثال اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہوگا اور اس کے جملے جو ہیں وہ بھی آپ نے لکھے ہیں۔ آئیے اسی کو اب آگے سے شروع کرتے ہیں۔ آگے شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ضرب المثال، ضرب بیان کرنا، مثال مثالیں یعنی مثالیں بیان کرنا، کہاوتیں بیان کرنا۔ جی بچوں، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے پڑھنا ہے آ بیل مجھے مار، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، دو ملاؤں میں مرغی حرام، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ بچوں یہاں پر اب آج جو اگلا لیکچر ہے اس میں صرف جو ہے اس نے معنی لکھے ہوئے ہیں، جو اوپر کہاوت نہیں لکھی ہوئی۔ میں نے آپ کو 4 کہاوتیں بتائی ہیں، آپ نے ان تصاویر کے مطابق پہلے تو لگانی ہے کہ کس پہ کون سی جو ہے وہ موضوع لگ رہی ہے کہاوت۔ پھر ہم نے جملے بنانے ہیں، جس میں 2 جملے میں بناؤں گی، 2 جملے آپ جو ہیں وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے دیکھیں، پہلا ہے ایک بچہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے چادر لی ہوئی، اس کے پاؤں جو ہیں وہ چادر میں نہیں ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی جو محاورہ یہاں پہ جو کہاوت ہوگی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور وہ کوئی چادر والا ہے، چادر دیکھیں اور پاؤں بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، میں نے 4 آپ کو بتائے ہیں کہاوتیں، جس میں سے دیکھیں جی بچوں، یہ ہوگا جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ یہاں پہ محاورہ اوپر آپ کیا لکھیں گے؟ جیسے یہ دیکھیں بچوں، ہم نے شروع میں لکھا تھا نا، اوپر ہی انہوں نے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل آپ نے یہاں پہ اوپر اس کا محاورہ لکھنا ہے، یعنی کہ کہاوت لکھنی ہے، ضرب و مثل اس کی لکھنی ہے، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ استعمال اس کا کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ یہ جملہ یہ بھی درست ہو جائے گا۔ آگے ہے دوسرے میں دیکھیں تو یہ ایک بیل نظر آ رہا ہے، ایک بچہ اور بیل غصے سے دیکھ رہا ہے، یعنی مصیبت کو دعوت دینا۔ جو یہاں پہ جو محاورہ استعمال ہوگا، یہاں پہ جو کہاوت استعمال ہوگی، اس کے معنی ہے مصیبت کو دعوت دینا۔ آئیے دیکھتے ہیں بیل کے لحاظ سے کوئی ہے کہاوت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے؟ جی بچوں دیکھیں، جی بالکل شروع میں ہی دیکھیں، آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، یعنی یہ بچہ اسے کہہ رہا ہے آ بیل مجھے مار، یعنی مصیبت کو دعوت دے رہا ہے نا۔ تو اس کا استعمال بنائیں، کوئی جملہ بنائیں۔ جی بچوں، اس کا یہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑنا بالکل ایسے ہے آ بیل مجھے مار، کتے پر پتھر پھینکنا بالکل ایسا ہے آ بیل مجھے مار۔ جی اس سے اگلے اب جو ہے یہ دیکھیں، اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دف یعنی ڈفلی پکڑی ہوئی ہے، چھوٹی دف پکڑی، چھوٹی دف کو ڈفلی کہتے ہیں، اور یہ گا رہے ہیں۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہر ایک کا مزاج طبیعت جدا جدا ہونا، یعنی اس لحاظ سے کوئی کہاوت ہے۔ تو یہاں سے نیچے یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، اس تصویر کے مطابق تو یہی ہے جی، یعنی ہر ایک کا مزاج طبیعت علیحدہ علیحدہ ہونا، یعنی اس محاورے کو آپ نے سمجھا، ہر ایک کا مزاج اور ہر ایک کی طبیعت علیحدہ ہونا۔ یہ دونوں جملے، یہ جملہ آپ نے خود بنانا ہے، میں نے 2 اوپر بنا کے دیے ہیں اور نیچے آپ نے 2 خود بنانے ہیں۔ آگے ہے جی 2 یہ لوگ ہیں، ملا ہیں، مولوی ہیں، مرغی پڑی ہوئی ہے، یہ مرغی ہے جی، جو کہاوت ہے اس کی کیا ہے؟ زیادہ لوگوں میں کام بگڑ جاتا ہے،
جی بالکل، دو ملاؤں میں مرغی حرام، اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ لوگوں میں کام بگڑ جاتا ہے۔ اس کا جملہ آپ خود بنائیں گے، یعنی ایک کام اگر نیا شروع کریں تو اس میں زیادہ لوگوں کا مشورہ لیں تو ہر ایک شخص اپنے ذہن کے لحاظ سے مشورہ دیتا ہے اور ہر ایک پہ عمل کریں تو ایک تو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، اگر جو سمجھ آ جائے تو اس سے جو کام کیا جائے وہ یقیناً خراب ہی ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو ایک دو دانا انسانوں سے ہی مشورہ لے لینا چاہیے۔ زیادہ لوگوں میں زیادہ جتنے ذہن ہوں گے اتنا ہی کام خراب ہوگا، زیادہ جتنے ذہن ہوں گے اتنے مشورے ملیں گے۔ جی ایک دفعہ پھر تصویروں کو دیکھ لیں۔ پہلی تصویر، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، جس کے معنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔ دوسرا ہے مصیبت کو دعوت دینا، یعنی آ بیل مجھے مار، جس کے معنی ہے مصیبت کو دعوت دینا۔ تیسرا ہے جی اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، ڈفلی یعنی چھوٹی دف جس میں راگ یعنی ہر ایک اپنا گانا گا رہا ہے، ہر ایک کا دیکھیں چہرہ بھی اپنی اپنی طرف ہے، ہر ایک کی طبیعت علیحدہ، ہر ایک یعنی اتفاق نہیں ہے۔ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے، یعنی اس کا یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے بحیثیت قوم ہمیں جو ہے مل کر کام کرنا چاہیے، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ کا رویہ چھوڑ دینا چاہیے، والا اپنی راگ اپنی اپنی ڈفلی اپنے راگ والا رویہ چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے ہمیں یہ رویہ۔ آگے ہے یہ جی وہی دو ملاؤں میں، ملا کسے کہتے ہیں؟ جو مولوی میں مرغی حرام، یعنی آپ کو پتہ ہے نا بچوں، جب مرغی کو ہم یہ پکاتے ہیں تو ہر مرغی کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کر کے اسے حلال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نہیں ذبح اسے کرا، جو اس پہ چھری چلاتا ہے اس کو پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، یعنی اس کو حلال کیا گیا ہے اس کو کھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک نہیں دو ہیں جو یہ اس پر تکبیر پڑھنے والے، یعنی دو ملاؤں میں مرغی ہی حرام ہو گئی ہے حلال ہونے کے بجائے۔ اگر ایک ملا ہوتا تو شاید نہیں، یقیناً حلال ہونی تھی، یعنی زیادہ لوگوں میں کام بگڑ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے، اب تھوڑا سا آگے ہم پڑھ لیتے ہیں جس کو ہم مزید آگے کل دیکھ لیں گے۔ جی آگے ہے کالم الف کی ضرب المثل کو کالم بے میں اس کے معنی سے ملا ہے۔ پہلا ہے آستین کا سانپ ہونا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ چلیں بچوں انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے، یہ والا اس کا علیحدہ آپ پہلے انہی کو اچھی طرح سمجھے کہ جو ہم نے کیے ہیں بچوں۔ کل تو جملے بھی ساتھ دیے گئے تھے مدد کے لیے، آج آپ نے اوپر محاورے بھی کہاوتیں بھی لکھنی ہیں بچوں، اور ساتھ آپ نے جملے خود لکھنے ہیں۔ آج کا کام یہ ہے بچوں آپ کا۔ آج کی ڈائری کیا ہے کہ یہ جو چار آپ کو آ بیل مجھے مار، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، دو ملاؤں میں مرغی حرام، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، تو ان سب کے آپ نے جملے خود لکھنے ہیں۔ البتہ لیکچر کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پھر بتا دوں ان کے معنی کیا ہیں۔ آ بیل مجھے مار، مصیبت کو دعوت دینا، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہونا، اپنی اپنی طبیعت ہر ایک کی ہونی، دو ملاؤں میں مرغی حرام، یعنی زیادہ لوگوں میں یعنی زیادہ مشوروں سے زیادہ لوگوں میں کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، بگڑ جاتا ہے۔ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، یعنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ بعد میں جو ہے کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ جی مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان کو آپ نے لکھنا ہے، ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں، ان محاوروں کو آپ نے تصاویر کے ساتھ بھی لکھنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پاس بک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم آپ نے یہ تو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سا محاورہ یا کون کون سی کہاوت آ رہی ہے۔ جی بچوں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔